کی محنت، تبلیغ کی محنت، محنت تبلیغ کی محنت. جو یہاں رہ کر اپنی نیت اور ارادے کو ان کی نیت ارادے کے مشابہ نہ کرے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوتا. اور جو یہاں رہ کر اپنی نیت اور ارادے کو اور اپنی محنت کو ان کی نیت، ان کے ارادے محنت کے مشابہ کر لے، اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ مقبول کوئی نہیں ہو سکتا. یہ بہت جو میں عرض کر رہا ہوں بالکل اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آنے والے حجاج کا یہاں سے دنیا لے کر جانا، یہاں رہنے والوں کے آنے والوں کو دنیا دینے کے ارادے کی وجہ سے ہے. ورنہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ یہاں کوئی بھی آنے والا دنیا کے ارادے لے کر آتا ہی نہیں تھا. جو وہاں سے کیا لائیں گے؟ وہاں کیا ہے؟ شیخان نے حرمین کو اتنی دنیا سے بھرا ہے کہ یہاں رہنے والوں کی نیت بھی دنیا کی ہو اور ان کی اس بدنیتی کی وجہ سے آنے والوں کی بھی نیت دنیا کی ہو. اس لیے میری آپ سب سے پہلے درخواست، یہ تمہیدی بات ہے، سب سے پہلے یہ درخواست ہے ہم میں سے ہر ایک اپنے دل سے اس بات کو نکال دے. پہلے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لایا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ظاہر کیا گیا، تو آخر اس جگہ میں کیا خاصیت ہے؟ اس جگہ میں کیا خاصیت ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک امتحان ہے. جب ایک بڑی تعداد یہاں سے ملازمین کی جانے لگی اور میرے پاس ہر طرف سے خطوط آئے دعا کے لیے کہ دعا کرو دعا کرو دعا کرو، حالات ہیں، تو میں ان خطوط کو پڑھ کر یہ سوچتا تھا، میری بات تو سنو ذرا، میں سوچتا تھا، میں نے کہا ان آنے والے میں سے کسی کو اس بات کا خیال بھی اگر آتا کہ آخر کیا بات ہو گئی کہ ہم یہاں آ کر جا رہے ہیں، اگر کسی بات کا خیال بھی آتا کیا بات ہے ہم یہاں آ کر جا رہے ہیں، تو اندر سے دل شاید یہ کہتا کہ ہاں شاید ہم سے یہاں کے قیام میں اس جگہ کے مقصد اور اللہ کے نزدیک اس جگہ کا جو مقام ہے، اس مقام کے خلاف ہم سے کوئی کام ہوا ہے. یہ سب سے بنیادی چیز ہے. اتنی بڑی تعداد میں یہاں سے ملازمین کا جانا، آپ سینکڑوں اسباب سوچ لیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے. کچھ حکام کو کہیں گے، کچھ حالات کو کہیں گے، کچھ کہیں کو کہیں گے، کچھ کہیں کو کہیں گے، اور میں کہتا ہوں 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو خیر کا موقع دیتے ہیں، اگر وہ اس خیر کے کام سے کو مقصد سمجھ کر اس کے لیے اپنے تمام تقاضوں کو دبا کر اس کام کو مقدم رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس خیر کے کام کے لیے باقی رکھتے ہیں. اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اس سے یہ کام نہیں ہوا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے. تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اس پر استغفار کہ ہماری یہاں کے قیام کا مقصد دنیا ہرگز نہیں ہے. وہ تو رہنے کا ایک بہانہ ہے، یہاں رہنے کا ایک بہانہ ہے. ہمارے یہاں کے قیام کا مقصد ہرگز دنیا نہیں ہے. سب سے پہلے اس نیت کا یہاں رہنے والوں کا درست ہونا، اور اب تک اس نیت کو سامنے نہ رکھنے پر استغفار کرنا، یہ ایک سب سے بنیادی چیز ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کسی خیر کے کام کا موقع دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس امتحان میں پورے اترو، اس امتحان میں پورے اتر کر دکھاؤ.
اس امتحان میں پورے اتر کر دکھلاؤ. سب سے پہلی بات یہ ہے اس امتحان میں پورے اتر کر دکھلاؤ. اس میں 2 چیزیں مطلوب ہیں. ایک اپنی ذات سے پورے دین پر قائم رہنا, اور دوسری بات یہ ہے کہ دعوت اللہ کے ذریعے لوگوں کو دین پر لانے کی پوری کوشش کرنا. اس لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکام آتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو 2 چیزوں میں اس کا امتحان لیتے ہیں کہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے ہر حکم کو پورا کرتے ہیں یا نہیں. اطاعت کا امتحان, اطاعت کا امتحان یہ بہت اہم امتحان ہوتا ہے. اطاعت کا امتحان, اور اس امتحان میں اللہ تعالی جو حکم لاتے ہیں وہ انبیاء, اولیاء, عوام, خواص, یہاں تک کہ فرشتے ان سب کی چاہت کے خلاف حکم لاتے ہیں. ان سب کی چاہت کے خلاف حکم لاتے ہیں کہ تم اپنی چاہت کو ہماری چاہت پر قربان کرو. بس یہ صرف ہمارے یہاں ایک چیز ہے قبولیت کے لیے, اور ہمارے یہاں ایک ہی چیز ہے بدلہ ملنے کے لیے. اپنی چاہت کو ہماری چاہت کے لیے قربان کرو. آدمی ایک مدت تک ایک رخ پر چلتا ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھ پر کوئی ایسی چیز آنے والی نہیں ہے جس میں میرے لیے میری اطاعت کا اور عبادت کا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے کا کوئی امتحان لیا جائے گا. ہاں سنو, سب سے پہلا امتحان ملائکہ کا ہے کہ اب تک کی عبادت سے ان میں اطاعت کا جذبہ اور مادہ کتنا پیدا ہوا. اللہ نے اس کے امتحان لینے کے لیے حکم دیا ابلیس کو کہ آدم کو سجدہ کرے. یہ بہت اہم بات ہے, کیونکہ کسی کی استقامت کا فیصلہ جب ہوتا ہے جب حکم اس کی حیثیت کے خلاف آئے. حکم اس کی حیثیت کے خلاف ہو. اگر حکم حیثیت کے مطابق آ رہا ہے کہ نماز پڑھو, ٹھیک ہے, بات پڑھ رہے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں, حکم حیثیت کے مطابق ہے, لیکن ہم وہ حکم لائیں گے جو حکم تمہاری حیثیت کے خلاف ہوگا. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم نے اپنی جان اور مال یہ تو تم نے ہمارے حکم کو قربان کر دیا. انسان کے پاس ایک بہت بڑی چیز اس کی حیثیت ہوتی ہے, اس کی حیثیت ہے جس کو وہ اپنی عزت کا اور اپنے مقام کا سبب سمجھتا ہے. سنو, یہ حکم آیا کہ سجدہ کرو آدم کو. یہاں آ کر ابلیس کو یہ خیال ہوا کہ سارے احکام اپنی جگہ میں پورے کرنے کو تیار, لیکن یہ جو حکم ہے یہ میری حیثیت کے خلاف ہے. یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے. اگر اپنی ذات کو سجدہ کرنے کے لیے حکم دے تو میں تیار ہوں, لیکن جو مجھ سے ادنا ہے, میں اس سے اعلیٰ ہوں, یہ نئے ہیں, میں پرانا ہوں, یہ مجھے حکم دے کہ ان کو سجدہ کرو, یہ میں نہیں کروں گا. ہاں, انکار. اس انکار کا جو اصل سبب ہے وہ حیثیت ہے کہ میری حیثیت اس عمل کے کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. حالانکہ ایک امتحان تھا یہ. ابا واستکبر, اس نے انکار کیا کبر کی وجہ سے.
اس لیے میں نے ایک بات بنیادی بات کی ہے کہ بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جس میں آدمی اپنے کبر کی وجہ سے کسی چیز کا انکار کر بیٹھتا ہے. ہاں اس کی مثالیں ہیں حدیثوں میں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے, بائیں ہاتھ سے کھانا خلاف سنت ہے. دائیں ہاتھ سے کھانا فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. بائیں ہاتھ سے کھانا فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. کسی نے بائیں ہاتھ سے کھا لیا, خلاف سنت عمل کیا, بے شک حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. دوسری کی بات ہے, اس خلاف سنت عمل کو اگر کوئی شخص کبر کی وجہ سے انکار کرتے ہیں, کوئی کبر کی وجہ سے انکار کرتے ہیں, میں کوئی اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اس انکار کرنے کا اس زمانے میں ایک خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو جب کسی کام کے لیے کہا جاتا ہے یا کسی کام سے روکا جاتا ہے تو وہ کسی کام سے بچنے کے لیے یا کسی کام سے نہ رکنے کے لیے ایک عذر پیش کر دیتا ہے, ایک عذر پیش کر دیتا ہے تاکہ سامنے والا آدمی خاموش ہو جائے. میری بات کو توجہ سننا. سامنے والا آدمی خاموش ہے, میں اس پہ یہ عذر ہے اور ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے آپ کو ٹوک دیا. ہاں, اور جو ٹوکنے والوں کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے. لیکن ٹوکنے پر آدمی عذر کب پیش کرتا ہے؟ عذر یہ پیش کرتا ہے جب اس کے اندر کبر ہوتا ہے. میں عرض کرتا ہوں, ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے بائیں ہاتھ سے, آپ نے فرمایا کہ دائیں سے کھاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے, تاکہ جواب ہو جائے, تاکہ بات کا جواب ہو جائے. تو آپ نے فرمایا جواب میں اس کے عذر کے کہ اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. میں اس قصے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں, یہ تو واقعہ ہے, ایک واقعہ ہے, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس واقعے کی روشنی میں. ہمیں بدعا دی, روایت میں ہے اللہ کہتے رہے ہاتھ کبھی نہ اٹھے. اس بات کے کہتے ہی اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا, اور روایت میں ہے کہ اس کے دن کے بعد اس کا ہاتھ اس کے منہ کی طرف کبھی نہیں اٹھا. روایت میں ہے ما منعہ الا الکبر, کہ اس نے تکبر اور بڑائی کی وجہ سے انکار کیا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کھانا جو ایک ایسی نبوت کی ایسی ضرورت ہے کہ جس کو کہا جائے کہ کبھی آپ نے پیٹ بھر کر ایسا کھانا نہیں کھایا جو کھانا واقعی کھانے قابل ہو. ایسا کھانا پیٹ بھر کر آپ کو نہیں ملا. اور ایک ضرورت ہے, نہ عبادت ہے نہ کوئی بیاست کا مقصد ہے آپ کی. اگر اس کھانے کے ایک طریقے, سنت کے ایک طریقے کو یہ کہہ کر انکار کر دیا جائے کہ میرا یہ ہاتھ اٹھتا نہیں ہے, اور اس پر ہاتھ کی قوت سلب ہو سکتی ہے, تو جس محنت کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اس محنت سے بلا عذر انکار کر دینا کتنی قوتوں کو ضائع کر دے گا, کتنی قوتوں کو سلب کرے گا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. چلا لگا نہیں لگا, گوشت ہوا نہیں ہوا, کوئی بات نہیں. کیوں کوئی بات نہیں؟ سوال تو وہی بات کا ہے کہ نبوت دعوت جس کام کے لیے نبی اس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں
جو قومت کے ذمہ کیا ہے، اگر اس میں بلا عذر کا عذر پیش کر دیتا ہے، تو اگر ایک دائیں ہاتھ کی قوت وہ صرف کھانا کھانے کی سنت سے انکار کرنے سے سلب ہو سکتی ہے، تو بتاؤ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اس کام سے بلا عذر انکار کر دینا یا بلا عذر کر دینا یا جھوٹا عذر کر دینا کتنی قوتوں کو سلب کر لے گا. تو ہم نے عرض کیا کہ جو اللہ تعالی کا حکم آتا ہے وہ حکم آئے گا کبھی حیثیت کے خلاف. جیسے میں نے عرض کیا کہ ملائکہ کو حکم دیا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. خیر انبیاء علیہ السلام کا اسی طرح امتحان کہ حکم دیا بچے کو ذبح کرنے کا کہ بچے کو ذبح کریں گے، حکم ہے، حکم میں فوراً چھری چلا دی. بچے سے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ میرے رعب سے اگر ذبح ہو، بلکہ اس بچے کا بھی یہ ذہن ہونا چاہیے کہ یہ ذبح ہونا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، باپ کے امر کی وجہ سے نہیں ہے. یہ نہیں کہا افعل ما تشاء، جو آپ چاہیں وہ کریں، بلکہ کہا افعل ما تؤمر، کہ آپ کو جو حکم دیا گا حکم پورا کیجیے. اور باپ نے بچے سے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم ہے اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، نہیں، بلکہ کہا فانظر ماذا ترى، بچے سے کہا اپنے بارے میں تم خود غور کرو. یہی ہے نا، اپنے بارے میں خود غور کرو. یعنی اس کو کہتے ہیں کہ ہر فرد حکم پر جان دینے کے لیے اپنے بارے میں خود غور کرے. میں ان سے متعلق ہوں، مجھے کرنا پڑے گا، میں ان کے قبیلے کو مجھے کرنا پڑے گا، میں ان کا شاگرد ہوں مجھے کرنا پڑے گا، میں ان کے خاندان کو مجھے کرنا پڑے گا، ہاں میں ان کے محلے میں رہتا ہوں مجھے کرنا پڑے گا، میں ان کا پارٹنر ہوں مجھے بھی کرنا پڑے گا. خدا جانے کتنے اسباب ہیں ہمارے اس کام کو کرنے کی وجہ سے، نہیں ہے تو اللہ کے امر کی وجہ سے کرنا نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے امر کے سوا اور کوئی بنیاد نہیں ہے جس پر آدمی کام کرے. ہم اللہ کے امر کی وجہ سے کام کرتے ہیں، کام کرنا اللہ کے امر کی وجہ سے اور کوئی وجہ نہیں ہے. کام کرنا اللہ کے امر کی وجہ سے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. ہم حکم کی وجہ سے کام کر رہے ہیں. تو میں نے ایک بنیادی بات عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کسی درجے پر پہنچا کر، پھر ایک حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف، ایک حکم لاتے ہیں جذبے کے خلاف. بچے نبی کا جذبہ ہے کہ میری اولاد اس قابل ہو کہ جو میرے کام کو سنبھالے، لیکن حکم ہے کہ ذبح کرو. پھر ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی کو چنا صحابہ میں سے جو اپنے باپ کے ساتھ سب سے زیادہ صلہ رحمی اور شفقت اور خدمت کرنے والے تھے، باپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، انہیں چنا اور بلایا، اور بلا کر اتنا فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. اور کچھ نہیں آگے پیچھے، کیا وجہ ہے کیا بات، کچھ نہیں. فوراً دوڑے وہ صحابی، فوراً کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا کہ باپ کا سر لانے جا رہا ہوں. میں یہاں آؤ، ہمیں رشتوں کو توڑنے کے لیے اور رشتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا، بلکہ رشتوں کو جوڑنے کے لیے، بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اس کے ساتھ آپ کا حکم تھا. میں نہیں پوچھ سکتا تھا آپ سے کہ کیا وجہ ہے، باپ سے کیا غلطی ہوئی. فرمایا کہ ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہیں محبت ہم سے زیادہ ہے یا باپ سے زیادہ ہے. صرف یہ دیکھنا چاہتے محبت ہم سے زیادہ ہے باپ سے زیادہ ہے. ہم نے جو تمہیں حکم دیا ہے باپ کے قتل کا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ محبت تمہیں اپنے باپ سے زیادہ ہے ہم سے زیادہ ہے. اگر یہ بھی پوچھ لیتے کہ وجہ کیا ہوئی
تب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اطاعت میں ناکام ہو گئے، اطاعت میں ناکام ہو گئے. اس لیے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ دین کے بارے میں علتیں اور سنتوں کی حکمتیں وہ لوگ معلوم کرتے ہیں جو عمل کرنا نہیں چاہتے کہ اس حکم کی کیا وجہ ہے، اس سنت کی کیا وجہ ہے، اس سے کیا فائدہ ہے. سنتوں کو مٹاتے بھی وہی ہیں جو سنتوں کی علتیں اور اس کی افادیت اور حکمتیں معلوم کرنا چاہتے ہیں. یہ بندہ تو مامور ہے، بندہ مامور ہے، اللہ کا حکم ہے کہ میں حکم سے کر رہا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ، اور قبولیت کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو حکم آئے اسے پورا کر دیا جائے، جو حکم آئے اسے پورا کر دیا جائے. صحابہ کرام کی اطاعت کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اطاعت سے مجموعہ بنتا ہے، اطاعت سے مجموعہ بنتا ہے. یہ مجموعہ اطاعت والا ہوتا ہے جو تقاضے دین کے پورے کرتا ہے. اور وہ ایسا مجموعہ آپ نے تیار کیا صحابہ کا کہ باطل کو کہیں سے گھسنے کا راستہ نہیں ملتا تھا. ابو سفیان جب صلح کی مدت میں توسیع کرانے کے لیے بھیجے گئے قریش کی طرف سے، جا کے بات کریں آپ سے کہ صلح کی مدت بڑھا دیں، کیونکہ صلح توڑی تھی انہوں نے. تو آپ نے اپنے صحابہ سے جو بات فرما دی، جس سے بھی جا کے ابو سفیان ملے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، جس سے بھی جا کر ملے اس نے ایک ہی بات کی کہ نہیں بھائی ہمارے یہاں تو ایک بات ہوتی ہے سب کی زبان پر، جو اللہ کے رسول نے طے کر دیا ہماری وہی بات ہے. چنانچہ ابو سفیان انتہائی مایوس ہو کر گئے واپس مکہ مکرمہ، مایوس ہو کر گئے، اس لیے کہ جس کے پاس جائے وہ کہے کہ نہیں حکم اللہ کے رسول کا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. سب کی ایک بات ام حبیبہ سے بات کی جا کر اپنی بیٹی سے کہ تم بات کر لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ہماری بات سے ذرا توجہ دیں، صلح کی مدت بڑھا دیں. ام حبیبہ نے ایک ہی بات کی کہ نہیں حکم اللہ کے رسول کا ہے. یعنی یہ مثالیں میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی یہ اطاعت کے واقعات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا مجموعہ آپ کے ساتھ تھا، ایسا مجموعہ آپ کے ساتھ تھا کہ جس کی وجہ سے اسلام کا قلعہ محفوظ تھا، اسلام کا قلعہ محفوظ تھا. میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ، آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. اور قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے، قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے. جتنا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق گہرا ہوگا اتنا مخلوق کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا. یہ بات سب یاد رکھیں سب ہمیشہ کہ ہمارے ساتھیوں کے درمیان اتنا ہی اختلاف اور دوری پیدا ہوگی جتنی ہمارے اور اللہ کے درمیان دوری پیدا ہوگی. سیدھی بات ہے. صحابہ کے درمیان تو اختلاف تھے، دوریاں نہیں تھیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے قریب تھے، اور جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ والوں کے بھی قریب ہوتا ہے. ایمان والوں کی آپس کی محبتیں اور آپس کا تعلق اللہ کے تعلق کے بقدر ہوگا. اسی لیے فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. اس کے لیے دو چیزیں ہیں، اس کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک ہماری خلوت اللہ کے ساتھ، ایک ہماری خلوت اللہ کے ساتھ، اور ایک ہمارا اختلاط اور دعوت انفرادی اللہ کی مخلوق کے ساتھ. یہ دو چیزیں اگر ہم مضبوطی سے تھام لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دو چیزوں کو جمع کرنے والے سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتی. ان دو چیزوں کو جمع کرنے والے سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتی. اس لیے کہ
قرآن نے یہ 2 موقع بتائے ہیں اللہ کی رحمت کو متوجہ ہونے کے، خاص توجہ کے، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اللہ آپ کو خاص طور پر دیکھتے ہیں اس وقت جب آپ دعوت دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور جب آپ صحابہ کے ساتھ نماز میں ہوتے ہیں۔ یہ 2 موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ خاص کے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بات تو دعوے کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے کہ نبوت کی لائن کی جو اصل اذیتیں ہیں وہ دعوت میں ہیں، جسمانی اذیت، قلبی اذیت، دونوں آپ کے طریقے دعوت میں ہیں۔ کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا یا کسی بھی ذریعے سے دین کی دعوت دے دینا، اس میں خدا کی قسم نبوت والی اذیتیں نہیں ہیں۔ یہ جو زمانے میں فیشن چلا ہے دین کی باتوں کو آلات کے ذریعے پھیلانے کا، یہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بے اثر بھی ہیں، اور خلاف سنت ہونے کی وجہ سے اس میں نبوت کی لائن کی اذیتیں بھی نہیں ہیں۔ نبوت کی لائن کی اذیت تو صرف اس کو پیش آئے گی جو نبوت کے طریقے پر خود جا کر دعوت دے، یہ تو پکی بات ہے، اس میں تو کسی رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے قطعاً کہیں سے کہیں تک کہ نبوت کی لائن کی اذیتیں صرف نبوت کے طریقے دعوت میں ہیں۔ نبوت کی لائن کی اذیتیں صرف نبوت کے طریقے دعوت میں ہیں۔ ہم اس کام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دعوت کے پابند ہیں۔ ہم رائے، مشورے اور تجربات کے پابند نہیں ہیں۔ حضرت عمر کا قول ہے، حضور کا قول ہے کہ جو آدمی اپنی رائے پر چلے گا، اپنے تجربات پر چلے گا، وہ سنتوں کا دشمن بنے گا۔ جی ہاں، حضرت عمر کا قول میں آپ کو نقل کر رہا ہوں۔ فرماتے تھے اصحاب الرائے اعداء السنن، کہ رائے پر چلنے والے سنت کے دشمن ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے تجربات کے اعتبار سے کام کریں گے، ان کے سامنے یہ نہیں ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ دعوت ہے اور آپ کے طریقہ دعوت میں آپ کو کیا اذیتیں پیش آئی ہیں۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک برش دانت صاف کرنے کے لیے یہ مسواک کا بدل نہیں بن سکتا، تو آپ کے طریقے نبوت، آپ کی بعثت کا جو اصل مقصد دعوت اللہ ہے، اس دعوت کے طریقے کا بدل کہاں سے لاؤ؟ یہ کہنا کہ کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا دو دعوت ہے، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ بات کا پہنچانا دعوت نہیں ہے، خود جا کر دعوت دینا دعوت ہے۔ کسی ذریعے سے پیغام پہنچانا دعوت نہیں ہے، خود جا کر دعوت دینا دعوت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذیتیں اس راستے میں برداشت کی ہیں، وہ اذیتیں اصل اللہ کی مدد اور نصرت کا سبب ہیں۔ اس لیے 2 سبب میں نے عرض کیے ہیں، ایک انفرادی عبادات، ایک انفرادی دعوت۔ یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سب سے زیادہ بندے کی طرف متوجہ ہونے کی۔ اس لیے ہمیں دین کی نصرت پر آنا ہے، دین کی نصرت پر آنا ہے، دین کی نصرت پر آنا ہے۔ اللہ نے شرط لگائی ہے قرآن میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کریم کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کو جی پر جمانے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام دین کی نصرت کی وجہ سے باطل پر غالب آئے، اور یہ دین کی نصرت ہے، اور صحابہ دین کی نصرت کی وجہ سے، دعوت اللہ کی وجہ سے اپنے دین پر قائم رہے، کیونکہ آگے فرمایا وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ، کہ تمہارے قدموں کے، تمہارے دین پر جمنے کا جو بنیادی سبب ہوگا وہ اللہ تعالی کی مدد سے ہوگا، اور اللہ کی مدد دعوت کے ساتھ ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم دعوت پر ہو تو اللہ تمہاری مددگار ہیں اور تمہارے قدموں کو جمانے والے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اس لیے فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر دنیا میں 3 کام نہ ہوتے میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا، اگر یہ کام نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ دوسرا علماء حق کی مجلسیں، ان کی صحبت، اگر یہ نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ تیسرے
اللہ کی ذمہ لمبے لمبے سجدے عبادت، اگر یہ نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. وہ ہے دعوت، عبادت، تعلیم. ان تین چیزوں کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں رہنے کے لیے ایسا یعنی اہم اور ضروری قرار دے رہے ہیں کہ اگر یہ تین کام نہ ہوتے تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. دنیا کے قیام کو منتخب اس لیے کیا ہے تاکہ صرف ان تین کاموں کے اندر مشغول رہے، دعوت میں، تعلیم میں اور عبادت میں. تو ہم نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات جو اصل میں کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جس طرح اتباع سنت ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، ضروریات میں، بیاہ شادی میں، لباس شکلوں میں، اسی طرح اتباع سنت عبادات میں، اور ایسے ہی اتباع سنت دعوت اللہ میں بھی اتباع سنت ہے. یہ نہیں کہ آدمی دعوت کے کام کو اپنی چاہت، اپنی سمجھ کے اعتبار سے کرے، بلکہ دعوت میں بھی اتباع سنت اسی طرح لازم ہے جس طرح عبادات اور ضروریات میں اتباع سنت لازم ہے. جس میں سب سے اہم سنت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں. ہم ذرا غور کریں، اندازہ کریں کہ دنیا میں کسی کونے میں رہ کر آدمی دعوت کے بغیر رہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا اپنے آپ کو مکلف نہ سمجھنا اور آپ کے دین کی حفاظت نہ کرنے والا مجرم ہے. پھر یہاں رہ کر اس کام کو نہ کرنا، کہ یہ یہاں رہ کر اس کام کا نہ کرنا تو سارے عالم میں کہیں بھی رہ کر کام نہ کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے. اس لیے کہ یہاں کے سنگریزوں میں، یہاں کی فضاؤں میں قیامت تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی محنت کے اثرات، اس کے انوارات قیامت تک کے لیے موجود ہیں. لیکن میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں جو آدمی یہاں دنیا کے ارادے سے آئے گا اس کے آثار کبھی نظر نہیں آ سکتے، کبھی نظر نہیں آ سکتے. اس کو تو اس ارادے سے دیکھنا پڑے گا، اس ارادے سے آنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس پر کھولیں گے وہ انوارات اور وہ برکتیں اور وہ نصرتیں جو اس علاقے میں نازل ہوئی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت ان کی اذیتوں پر جو یہاں نازل ہوئی ہیں وہ نظر آئیں گی ان لوگوں کو جو یہاں صرف اس ارادے سے آئیں گے اور صرف اسی ارادے سے رہیں گے. ہم اس کام کے تقاضوں کو ایک نفل اور ایک جو ہے مستحب کام سمجھ کے کر دیں یا چھوڑ دیں یا بھی طبیعت کو دیکھیں. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 24 گھنٹے آپ دیکھیے کس طرح آپ کے گزرتے تھے، کیا آپ کے معمولات ہے، کیا آپ کے معمولات ہے، کیا اس مجموعے کے ذریعے آپ نے کیا طریقہ محنت قائم کیا تھا. ایک اعمال کا ایک اجتماعی ماحول بنایا تھا. یہ نہیں کہ امت کو چھوٹ دے دی ہو کہ جو جہاں اپنے جی پر چلے، ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ نے ایک مجموعہ تیار کیا. اس مجموعے کے ذریعے ایک ماحول تیار کیا. اس ماحول کے اندر نئے لوگوں کو لایا جاتا تھا تاکہ اس ماحول میں آ کر دیندار بنے، اس ماحول میں آ کر ہدایت پر آئیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت یہ ہے اور آپ کا اصل طریقہ یہ ہے اور آپ کے صحابہ کا اصل طریقہ یہی ہے کہ اعمال دعوت ایک اجتماعی ماحول کا نام ہے اور دعوت دے کر لوگوں کو اس اجتماعی ماحول میں لایا جائے. الحمدللہ پچھلے سال بھی آئے، اس سے پہلے سال بھی آئے، جماعتیں بھی آئیں آپ کے یہاں. اور مسجد کی آبادی کا عمل جو اصل تربیت کا اور اصل سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دعوت دے کر ماحول میں لایا جائے. یہی وجہ ہے کہ کبار صحابہ وہ ملاقاتیں کر کے کہتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، اٹھو ہمارے ساتھ، اگر پر ایمان لائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم گشتوں کے ذریعے اپنے جو ہے مسلمانوں کو دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لے کر آئیں. اس لیے کہ کسی اجتماعی عمل کی طرف قدم اٹھانا بھی حدیث میں آ جائے کہ جہاد میں سے ہے. ایک آدمی اگر چل کر آ رہا ہے مسجد کی طرف تو فرمایا صحیح روایت میں ہے
کہ مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد ہے. اصل ان اعمال کی طرف لوگوں کو دعوت دے کر وہ اعمال مسجد میں ہو رہے ہیں گھروں میں ہو رہے ہوں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. کوشش بات ہی کی جائے کہ لوگ گشت کر کے دعوت دے کر اپنے ماحول میں لے کر آؤ. ہمارے گشت کا موضوع ہے یہ کہ لوگوں کو منکر کے ماحول سے نکالا جائے. یہ دعوت امر معروف ہے اور نہی منکر ہے. نہی منکر کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو منکر کے ماحول سے نکالو، اس لیے کہ منکرات کا بتلا دینا یا روک دینا مقصود نہیں ہے، منکرات کا چھڑوانا مقصود ہے. منکرات کا چھڑوانا مقصود ہے اور معروفات کا ادا کرانا مقصود ہے. میری بات توجہ چاہے گی. معروفات کا بتانا دعوت نہیں ہے اور منکر کا بتانا دعوت نہیں ہے. لوگوں کو معلوم ہے کہ کیا منکر ہے کیا معروف ہے. گناہ لوگ کر رہے ہیں معلوم ہے گناہ ہے، نماز چھوڑ رہے ہیں کہ معلوم ہے کہ فرض ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. لوگوں نے تبلیغ اور دعوت جس کو سمجھا ہے کہ جا کے لوگوں کو بتا دو کہ دین کیا ہے. بالکل نہیں. معروفات پر لانا، معروفات کی ادائیگی پر لانا، منکر سے روکنا. منکر امت منکر چھوڑے، امت منکرہ چھوڑے. منکر کے ماحول میں جا کر منکر بتلا دینا یہ منکرات کے چھڑوانے کا طریقہ نہیں ہے. میں آپ کو اگر آپ سیرت پہ غور کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی. بے شمار حدیثیں، بے شمار روایتیں، بے شمار تابعی قصے ملیں گے جو میں کہہ رہا ہوں اس سے متعلق. یہ منکر کا بتانا کافی نہیں ہے، منکر چھڑوانا ہے اور معروفات کی ادائیگی پر امت کو لانا ہے. ایک آدمی کو اپنے ماحول میں لا کر اس سے احمد کا ادا کرانا، یہ ہوا بھی ایک آدمی معروف پہ آ گیا، منکر کے ماحول سے نکالنا ہے. اسی لیے الحمدللہ ہمارے یہاں گشت کا موضوع بتلایا جاتا ہے کہ بھائی گشت کا موضوع یہ ہے کہ جس سے تم بات کرو اس کو اس کے ماحول سے نکال کر کسی طرح اپنے ماحول میں لاؤ. جس گھر میں، جس کمرے میں، جس بیت میں آپ ان اعمال کو کر رہے ہیں، یہاں سے گشت کرنے والے نکلیں تو ان کے گشت و ملاقات کے دوران اور ان کے بازاروں میں ایک ایک مسلمان کو دعوت دے کر عمل کے ماہ میں لانے کے دوران یہ جگہ عمل سے خالی نہ ہو. ہمیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اور آپ کے زمانے میں یہی طریقہ ملا ہے. کبار صحابہ گشت کرتے تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی سید العلماء وہ کہتے تھے کہ اجلس بنا نؤمن، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ اگر پر ایمان لاؤ. حضرت عمر فرماتے تھے آؤ ہمارے ساتھ میرے پر ایمان لائیں گے. حضرت ابن رواحہ خوشامد کرتے، حضرت عمر ایک کی خوشامد کرتے، ہاتھ پکڑتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ میرے پر ایمان لے آؤ. یہ ایک عملی محنت ہے، ایک عملی محنت ہے. اور کوشش بات کی جائے کہ اپنے ماحول میں لا کر انہیں اللہ کے راستے میں نکالا جائے. اصل چیز نفر ہے. آپ اندازہ کریں نا کہ 100 قتل کرنے والے سے عالم نے کہا کہ تم توبہ چاہتے ہو اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ. کتنے قتل کیے؟ 100 قتل. 100 قتل راہب کا کیا. اس نے کہا کہ تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی، بستی چھوڑ کر نکل جاؤ. بستی چھوڑ کر نکلو. اللہ کی شان. ادھر نکلا تھا، ادھر وقت ختم ہو گیا زندگی کا. اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تو پھیل جا، اور زمین کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا، اور کہا پر اس سے کہ نفائی کر لو. جس بستی کے قریب ہے، جس بستی کے قریب ہے، اگر اس بستی کے قریب جہاں قتل کیے ہیں تو عذاب کے فرشتے لے جائیں. اس بستی کے قریب ہے جہاں کا رخ بنا ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں. میں نے عرض کیا کہ اپنے مجمع کے نفر کا مزاج بناؤ، خروج کا مزاج بناؤ اللہ کے راستے میں نکلنے کا. اور یہ ہم میں سے ہر ایک کو بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے. یہ احساس امت میں سے ختم ہو گیا. یہ احساس امت میں سے بالکل ختم ہو گیا. اس احساس کو زندہ کرنا مستقل ایک سنت کو زندہ کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ امت میں اس بات کا احساس پیدا کرنا. میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا
کہ ایک دائیں ہاتھ سے کھانے کی سنت کہ جب اس پر قوت سلب ہو سکتی ہے تو جو بعثت نبوت کی بعثت کی اصل سنت ہے دعوت اللہ اور خروج اللہ کے راستے کا نفر، اس کو چھوڑ دینے سے کتنی قوتیں سلب ہوں گی. اس سنت کے احیاء کو، اس سنت کو زندہ کرو، اللہ کے راستے پھرنے کی سنت کو زندہ کرو، اللہ کے راستے پھرنے کی سنت کو زندہ کرو. اس سنت کا مر جانا پورے اسلام کا مٹ جانا ہے، یہ قسم کھا کر میں کہہ سکتا ہوں. اس سنت کا چھوٹ جانا پورے اسلام کا مٹ جانا ہے. صحابہ قسم کھا کر کہتے تھے اس بات. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت اسامہ کی جماعت کی روانگی پر صحابہ کی رائے نہیں تھی کہ حالات ٹھیک نہیں ہے اس وقت نکلنا، اس وقت نہ نکلنے سے انکار نہیں ہے، اس وقت نہ نکلے. یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. سمجھتے تھے کہ جب نکلنے کا موقع نہ ہو، جب تیرے نزدیک نکلنے کا موقع نہ ہو، اللہ کے نزدیک ہی تیرے نکلنے کا موقع ہے. جب تیرے نزدیک تیرے نکلنے کا موقع نہ ہو، کہ اللہ کے نزدیک ہی نکلنے کا موقع ہے. کسی کی رائے نہیں تھی کہ اس وقت جماعت کو روانہ کیا جائے. صرف ابوبکر تنہا تھے یہ کہنا کہ بھائی سب کے اتفاق سے کام ہونا چاہیے. وہاں سب فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں اس کا جواب دیا ابوبکر رضی اللہ عنہ کہ عمر اللہ کے امر میں کوئی مشورہ نہیں ہے. کہ بھائی منصوص میں کوئی مشورہ، حضرت کا بیان ہے کہ عمر منصوص میں کوئی مشورہ نہیں، یعنی اللہ کا حکم ہے نکلنا. آدمی کیا مشورہ کرو نماز پڑھنی نہیں پڑھنی ہے گنجائش نہیں. جب عبادت میں سے گنجائش نہیں تو دعوت میں کہاں سے گنجائش آ جائے گی؟ سیدھی بات ہے. حضرت عمر نے کہا کہ اچھا مشورہ تو کر لیں، سب کی رائے کیا ہے جماعت کے روانہ کرنے میں. حضرت بکر نے جواب دیا کہ عمر منصوصات مشورہ نہیں ہے. ہاں دیکھو جماعت کو روانہ کیا اور پھر خود قسم کھا کر کہا کہ اگر ابو بکر کا اس دن کا عزم نہ ہوتا تو اللہ کو سجدہ کرنے والا کوئی نہ ہوتا. یہ حضرت عمر کا قول ہے. اگر اس دن کا حضرت عمر کا عزم نہ ہوتا تو امت مرتد ہو چکی تھی. اس دن کا اگر ابو بکر کا عزم نہ ہوتا تو امت مرتد. حضرت عائشہ بھی فرماتی تھی کہ میرا ابا جی کا اگر اس دن کا جمنا نہ ہوتا اس جماعت کے روانہ کرنے پر تو امت مرتد ہو چکی ہوتی. ہم میں سے ہر ایک کے اندر کا یہ جذبہ و یقین ہو، ورنہ تو آپ دیکھ رہے کھلی آنکھوں. صحیح حدیث میں ہے کہ صبح آدمی کفر کی حالت میں کرے گا، شام ایمان کی حالت میں، صبح ایمان کی حالت میں، شام کفر کی حالت میں. جب صبح سے لے کے شام تک ایک آدمی ایمان سے کفر میں جا سکتا ہے تو ہم سوچیں کہ صبح سے لے کے شام تک میرا اس آدمی کو کفر سے بچانے کے لیے میرا کیا استعمال ہوا. یہ اصل دعوت ہے نا. ایک آدمی کو ارتداد سے کفر سے بچانے کے لیے میں نے کیا کیا نا. یہ کوئی تبلیغ کا کام یا کوئی صرف کلمہ نماز سیکھنے کی تنظیم نہیں ہے کہ آدمی کو مدرسہ سمجھ کے تھوڑا سا بہت اس کو دے دے، بلکہ دین کو قائم رکھنے کی محنت ہے. دین کو قائم رکھنے کی محنت ہے. جمع علیہ السلام کا ملفوظ ہے کہ ہر سال 4 مہینے اس کام کے لیے فارغ کرنے کو اگر اپنا جزو زندگی نہیں بناؤ گے، ہر سال 4 مہینے خروج کے لیے فارغ کرنے کو اگر اپنا جزو زندگی نہیں بناؤ گے تو فرماتے تھے کہ ایمان کی حلاوت چکھ نہیں سکتے. یہ چھپا ہوا ہے ملفوظ، ایمان کی حلاوت چکھ نہیں سکتے. اگر 4 مہینے سالانہ خروج کے لیے، اور یہ تو فرماتے تھے کہ یہ تو عام دعوت ہے، عام مسلمان ہر امتی سے مطلوب ہے.
جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام میں اولیت دی ہے، جن کو اللہ نے اس کام کی سمجھ دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کا فکر دیا ہے، ان کی تو کم سے کم یہ سطح ہونی چاہیے کہ 6 مہینے مقام پر کام کریں اور 6 مہینے خود کریں. 6 مہینے لگ رہا ہے. ان کی تو کم سے کم ان کی تو یہ سطح ہونی چاہیے کرانے کی. 6 مہینے انہیں مقام پر محنت، 6 مہینے لگ رہا ہے. جس میں 2 مہینے نظام الدین کے تقاضوں پر، 2 مہینے نظام الدین کے تقاضوں پر اور 4 مہینے اپنی مقامی جماعت کے ساتھ خروج میں. یہ ترتیب ہے. اس لیے کام کو کام سمجھو، کام کو کام سمجھو. کوئی وقتی چیز نہیں ہے مجھ سے متعلق کہ میں اتنے دن کے لیے کام کر لوں تاکہ میں دین سیکھ لوں پھر میں دین سیکھ کے فارغ ہو جاؤں. نہیں، کوئی مدرسہ نہیں ہے جس سے آدمی پڑھ کے فارغ ہو جائے، بلکہ عالمی سطح پر دین کو قائم کرنا، دین کا قائم ہونا، مسلمان کا دین پر قائم ہونا ہے. ورنہ دین کا قائم ہونا ایک تصور بن کر رہ گیا. دین کا قائم ہونا، مسلمان کے دین پر قائم ہونا ہے. من اقامہا فقد اقام الدین، من ترکہا ہدم الدین. کتنے امت کا حصہ وہ ہے جو نماز چھوڑے ہوئے ہیں، تو دین تو ڈھایا ہوا ہے. دین کا قائم کرنا اللہ کے، اسی علماء نے لکھا ہے کہ دعوت اللہ کا اصل مطلب ہے دعوت الی احکام اللہ، کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے احکام کی طرف لاؤ. اسی لیے اس نفر کا اصل مقصد امت کو جہالت سے نکالنا ہے. امت کو، اس نفر کا اصل مقصد امت کو جہالت سے نکالنا ہے. یہی نفر کا اصل مقصد بھی ملتا ہے، قرآن میں بھی یہ ملتا ہے، اور صحابہ کے بے شمار قصے ہیں جس میں علماء کی نقل و حرکت خاص طور سے وہ امت تک علم پہنچانے اور امت کو جہالت سے نکالنے کے لیے. 70 صحابہ علماء چنے تھے آپ نے اہل نجد کے مطالبے پر، اطمینان نہ ہونے کے باوجود بھیجا، اور 70 صحابہ شہید کیے گئے صرف علم پہنچانے کی غرض سے. اتنی بڑی تعداد علماء چنے ہوئے آپ کے، چنے آپ نے باوجود اطمینان نہ ہونے کے کہ مجھے اہل کے مطابق پر اطمینان نہیں ہے، مگر کیونکہ وہ علم چاہتے ہیں تو آپ نے 70 صحابہ کو چن کر بھیجا. یہ بتایا اس سے کہ امت کی یہ نقل و حرکت امت کو جہالت سے نکالنے اور علم کو پھیلانے کے لیے ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس سنت کے احیاء کے لیے محنت کرو، اور یہاں کے قیام میں ہم سب اپنی نیتوں کو درست کریں. باقی کہہ رہا ہوں، اگر یہاں والوں کی نیت آنے والوں کے لیے ان کی ہدایت کی ہو جائے گی تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آنے والوں کے قلوب کو ہدایت کی طرف پھیر دیں گے. اس لیے کہ یہ اس جگہ کی خاصیت ہے، اس جگہ کی خاصیت ہے. بالکل آپ دیکھیں، اور میں بھی وہاں مکہ مکرمہ سے چلے تھے آپ کو قتل کرنے کے لیے. یہاں مکے والے انتظار میں تھے، وہ ادھر اسلام میں داخل ہو گئے. کس طرح نے 2 ڈاکو بھیجے تھے یمن کے گورنر بازان کو حکم دے کر کہ جا کے ان کو گرفتار کر کے لے کر آؤ. اور 2 جو گرفتار کرنے کے لیے گئے آپ کو، 2 فوجی دونوں اسلام میں داخل ہوئے. جو بازان گورنر یمن کا جس نے کس طرح کے حکم سے ان کو بھیجا تھا، اس کی پوری بادشاہت، اس کا پورا خاندان اسلام میں داخل ہوا. اس لیے کہ وہاں ایسا ایک ماحول اعمال کا تھا کہ جس میں آنے والا جس ارادے سے بھی آتا تھا، کوئی جاسوسی کے لیے آتا تھا، کوئی قتل کرنے کے لیے آتا تھا، کوئی زہر دینے کے لیے آتا تھا، کوئی گرفتار کرنے کے لیے آتا تھا. جو یہاں جس ارادے سے آتا تھا اس کی نیت یہاں آتی بدل جاتی تھی. دیکھیں نا صحابہ کے قصے دیکھیں آپ. اور اب آنے والے جو گند یہاں سے لے کے جا رہے ہیں دنیا کا، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب نے ارادہ کیا ہے کہ آنے والے حاجیوں کو ہم کیا دیں گے. خدا کے لیے آپ حضرات یہاں کے قیام کو معاش کے لیے مت سوچیں. یہاں کے قیام کو صرف معاد اور آخرت کے لیے سوچیں. یہاں کا قیام معاد کے لیے ہے، معاش کے لیے نہیں ہے. معاش کے لیے دنیا بڑی ہے، معاش کے لیے دنیا بڑی ہے. اللہ نے ہمیں اپنے گھر اور اپنے ربی کے دیار کے جو قرب دیا ہے
وہ خدا کی قسم اس نے نہیں دیا تھا کہ تم یہاں آ کر مال سمیٹو، بالکل نہیں، بالکل نہیں. یہاں رہ کر یہ نیت کرنا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے ارادے کے بالکل خلاف ہے. میں شروع میں عرض کر دیا، حرمہ کم اس کی وحی نہیں کی گئی کہ میں تاجر بن کر مال جمع